السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا انگلش مینٹور مقصود، اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود مقصود۔ ہماری ٹینسز کی سیریز چل رہی ہیں، کمپلیٹ ہو گئے ہیں 12 ٹینس، اور آج ہم کریں گے امپیریٹیو سینٹینس، یعنی فعل امر یا حکم یا فکرے۔ یہ روزمرہ زندگی میں یہ بہت استعمال ہوتے ہیں، اور کیسے ہم اس کو یوز کریں کہ اس کی پہچان کیسے ہے، سینٹینسز کیسے بنائیں گے، یہ ہم آج کی کلاس میں سارا ڈسکس کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ لاسٹ ہم نے کیا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، جس میں پہچان یہ تھی کہ لاسٹ پہ جو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے لاسٹ، اردو کے سینٹینس کے لاسٹ پہ تا رہا ہوگا، تے رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ آتے تھے، اور اس میں دو ہیلپنگ ورب یوز ہو رہے تھے، شیل ہیو بین اینڈ ول ہیو بین۔ یہ دو ہیلپنگ ورب تھے، اور آئی این جی فارم ورب کی استعمال ہوتی تھی، یعنی پریزنٹ پارٹیسپل، اور سنس اور فور کا استعمال ہوتا تھا۔ سنس اسپیسیفک اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ٹائم کا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور فور جو ہے وہ جنرل یوز ہوتا تھا جب آپ کے پاس اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے فکرے سینٹینسز کس طرح بناتے تھے؟ سب سے پہلے سبجیکٹ آتا تھا، اس کے بعد ول ہیو بین یا شیل ہیو بین، پھر آئی این جی کی ورب فارم جو ہے پریزنٹ پارٹیسپل آتا تھا، اس کے بعد آبجیکٹ، پھر سنس فور کا یوز۔ ہم نے فیوچر سینٹینسز میں یہ پڑھا کہ آئی وی کے ساتھ صرف شیل آتا ہے، آئی وی کے ساتھ شیل، باقی سب کے ساتھ ول آتا ہے۔ جو بھی کوئی سبجیکٹ ہوگا، پروناؤن ناؤن کچھ بھی ہو، آئی وی کے علاوہ باقی سارے جو بھی سبجیکٹس ہوں گے سب کے ساتھ ول آئے گا۔ تو اس میں شیل کے ساتھ ایڈ ہوا ہے ہیو بین، تو وہ شیل ہیو بین آئی وی کے ساتھ آئے گا، اور باقی سب کے ساتھ ول ہیو بین آئے گا۔ اسی طرح اس کے انٹیروگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہم ول یا شیل اس کو سٹارٹ میں لے آتے تھے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ہیو بین، اور پھر آبجیکٹ، آئی این جی کی ورب فارم، اور پھر آبجیکٹ، اور لاسٹ پہ ہم پھر آگے سنس فور کا استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح نیگیٹو فکرے، سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد شیل ناٹ ہیو بین یا ول ناٹ ہیو بین۔ جب بھی دو سے زیادہ، یعنی ایک سنگل ہیلپنگ ورب ہو، ورڈ پر مشتمل ہو، تو اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی ناٹ آئے گا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو جو پہلا ورڈ ہے اس کے بعد ناٹ آئے گا، ٹھیک ہے؟ آگے پھر جتنے بھی اس کا باقی پارٹ ہے وہ ناٹ کے بعد آئے گا۔ جیسے شیل ہیو بین ہے تو شیل کے بعد ناٹ، پھر ہیو بین آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ول ناٹ ہیو بین، پھر آئی این جی کی ورب فارم، پھر آبجیکٹ اور سینس فور کا یوز۔ تو اس طرح ہم وہ سینٹینسز بناتے تھے۔ آج ہماری کلاس وی آر ناؤ گوئنگ ٹو ڈسکس imperative sentences or we are moving towards imperative sentences۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو اب تک پہنچ سکے اور آپ اس کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی انگلش امپروو کر سکیں۔ اچھا، ویڈیو ساری دیکھنی، کیونکہ بہت سے پوائنٹس ایسے درمیان میں ڈسکس ہو جاتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ چلے جی، آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹینسز، فعل امر یا حکم یا فکرے۔ اس کی تعریف جب ہم یوں کر سکتے ہیں، جب ہم کوئی درخواست، مشورہ، حکم یا کوئی ہدایت دیتے ہیں تو ہم امپیریٹیو موڈ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حکمیہ موڈ کا، امر، اور یہی امپیریٹیو موڈ کا استعمال کرنے سے جو جملے بنتے ہیں انہیں انگلش میں امپیریٹیو سینٹینس اور اردو میں فعل امر یا حکم یا فکرے کہتے ہیں۔ کسی کو کوئی مشورہ کرنا ہو، درخواست ڈائریکٹ کرنی ہو، ڈائریکٹ کسی پرسن کو، یا حکم کوئی دینا ہو کہ یہ کرو وہ کرو،
یا کوئی ہدایت کہ یہ نہ کرو، ایسا نہیں کرتے، تو اس طرح کے جو بھی امپیریٹو موڈ استعمال ہوتا ہے تو انہی سینٹینسز کو امپیریٹو سینٹینسز بولتے ہیں۔ فکرے بنانے کا طریقہ، فعل امر یا امپیریٹو سینٹینسز حکمیہ جملے بنانا بہت آسان ہے۔ ان جملوں میں فاعل مخاطب ہوتا ہے، مطلب جو سبجیکٹ ہوتا ہے نا، وہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے، یعنی سیکنڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن تو آپ خود ہو گئے نا، سیکنڈ پرسن وہ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس سے آپ مخاطب ہیں، وہ یو ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن یو ہے۔ بعض اوقات یہ چھپا ہوتا ہے اور اس کا ذکر نہیں کرتے، سم ٹائمز، بلکہ موسٹلی ہم یو فعل امر میں نہیں یوز ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یو، کہ آپ اپنے مخاطب والے کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سیکنڈ پرسن ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں تو یو نہیں کہتے، ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ کہ ورب آتی، فرسٹ فارم، اس میں ہمیشہ فرسٹ فارم یوز ہوتی، اس کے بعد اگر کوئی آبجیکٹ ہے یا کوئی کمپلیمنٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اس کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اس کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہوتا، ورب آتی سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے کہنا ہو کہ سو جاؤ کسی کو، کہ یار سو جاؤ، تو ہم تم تو نہیں کہہ رہے نا، ہم جسٹ کہیں گے سلیپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حکم مخاطب کو ہی دیا جا رہا ہے، یہ جو سو جاؤ، لیکن اس جملے کا اظہار اس طرح تو نہیں کر سکتے نا، تم سو جاؤ، یو سلیپ، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم شارٹ فارم ہوتی نا، یو استعمال نہیں ہوتا، جو آپ کے سامنے ہے اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں تو اٹس مین آپ ڈیفینیٹلی اسی سے بات کر رہے ہیں، جو بھی کہیں گے اسی کو کہیں گے۔ سو حکمیہ یا امپیریٹو سینٹینسز میں یہی چیز ہوتی ہے کہ یو کا استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس طرح کہنا غلط نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم عام طور پر فاعل کا ذکر نہیں کرتے، مطلب سبجیکٹ نہیں ہوتا یا یوز نہیں کرتے، کیونکہ یہ خود بہت سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس طرح کہنے کے بجائے یو سلیپ اس طرح کہتے ہیں، سلیپ، کہ تم سو جاؤ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، دروازہ کھولو، اوپن دا ڈور۔ اب یو اوپن دا ڈور، تو اب جو میرے سامنے میں اسی کو کہوں گا نا دروازہ کھولو۔ اب فار ایگزامپل کوئی غائب ہے، مطلب دوسرے گھر پہ کھڑا ہے یا گھر سے باہر ہے، اس کو تو نہیں میں کہوں گا یار دروازہ کھولو، جو میرے سامنے مخاطب ہے میں اسی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ امپیریٹو سینٹینسز میں سیکنڈ پرسن ہی ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی کو ہی کہہ رہے ہیں۔ اوپن دا ڈور، یہاں یو یا کہہ لیں یو کا یوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پانی پیو، ڈرنک دا واٹر، ڈرنک واٹر۔ سو یہ سمپل اسی طرح سینٹینسز ہے، اس میں یو تو نہیں۔ اب میں کسی کو اگر پانی پیش کر رہا ہوں تو اس کو کہوں گا یہ لیجئے پانی پیجئے، ڈرنک واٹر، یا پانی پیو، مطلب اس طرح کے ورڈز میں آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ورب پلس آبجیکٹ، اس کا طریقہ کار آگے کوئی ہے وہ کمپلیمنٹ۔ ایگزامپلز اور دیکھتے ہیں۔ خط لکھو، رائٹ اے لیٹر، سچ بتاؤ، ٹیل دا ٹروتھ، کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ، اپنے ہاتھ دھو، یا اپنے ہاتھ دھو لو، یا اپنے ہاتھ دھو لیجئے، واش یور ہینڈز۔ اب یہاں سے بھی دیکھیں جو پوزیسو کیس آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے، یور، ٹھیک ہے، واش یور ہینڈز، تو یہ یور آتا ہے، ہز، ہم، یہ کوئی بھی نہیں آتا، صرف یور آتا ہے جب بھی پوزیسو کیس یوز کرتے ہیں نا پرسنل پروناؤن کا، تو یہی آتا ہے۔ تو یہ ان سینٹینسز میں دیکھیں، رائٹ اے لیٹر، میرے سامنے کوئی ہے، میں اسی کو کہہ رہا ہوں نا، فار ایگزامپل دوسرے کو تو نہیں کہہ رہا۔ ٹیل دا ٹروتھ، سیکنڈ پرسن ہی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی مخاطب ہے کوئی، اس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں۔ منفی فکرے بنانے سے، اگر ان جملوں کی نفی بنانی ہو، یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا ہو، جیسے ہم نہیں بھی کہتے ہیں، تو فعل کی پہلی شکل سے پہلے ڈو ناٹ یا اس کی ایبریویشن ڈونٹ یہ لگا دیتے ہیں۔ سمپل، نارمل ہے تو اوپن دا ڈور، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں گا دروازہ مت کھولو، ڈونٹ اوپن دا ڈور، یا ڈو ناٹ اوپن دا ڈور، ایگزیکٹ ورڈ یہ ہے ڈو ناٹ، لیکن اس کی کہہ لیں کہ کنٹریکشن مخفف ڈونٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو شارٹ کر کے ڈونٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، مت پوچھو، ڈو ناٹ آسک یا ڈونٹ آسک، مت پوچھو، روک رہے ہیں نا کام سے، کریئر نے یہ نہ کرو، تو ڈونٹ آ گیا۔ اسے مت بتاؤ، ڈونٹ
ٹیل ہم یا ڈو ناٹ ٹیل ہم. یہ روکا جا رہا ہے نا کہ اسے مت بتاؤ, نہیں بتانا اسے, یہ روکا جا رہا ہے, یہ نیگیٹو سینٹینس ہوا. تو اس کے اسٹارٹ میں ڈو ناٹ یا ناٹ, ڈونٹ یا ڈو ناٹ. ٹھیک ہے, سم ایگزامپلز دیکھتے ہیں. اسے مت بلاؤ, ڈو ناٹ کال ہم. ٹھیک ہے, ڈونٹ کال ہم یا ڈو ناٹ کال ہم. ٹھیک ہے, اسے پین مت دو, مطلب میں منع کر رہا ہوں کہ یہ نہ کام کرو. ڈو ناٹ گیو ہم پین. ٹھیک ہے نا, ڈونٹ گیو ہم پین. یہاں میں ڈونٹ یوز کر رہا ہوں, اب ڈو ناٹ بیسک ورڈ ڈو ناٹ ہے, اب ڈونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, ڈو ناٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, دونوں میں سے جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ابھی نیکسٹ ہے جی, جوس مت پیو. میں اس کو روک رہا ہوں کہ جوس نہیں پینا, تو ڈو ناٹ ڈرنک جوس یا ڈونٹ ڈرنک جوس. اندر مت آؤ, میں اس کو منع کر رہا ہوں کہ اندر مت آؤ. ویسے تو کہ اندر آؤ, کم ان, تو یہاں آ گیا ڈو ناٹ کم ان. ٹھیک ہو گیا. اس کا استعمال فعل امر کا کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ یوزیج آف امپیریٹیو ٹینس. حکم دینے کے لیے, کسی کو کوئی حکم دینا ہو تو وہاں بھی یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ حکم دینا, امر دینے کے لیے یوز ہوتا ہے. اسکول جاؤ, حکم دیا جا رہا ہے, گو ٹو اسکول. سچ بتاؤ, ٹیل دا ٹروتھ. کھانا پکاؤ, کوک دا فوڈ. ٹھیک ہے, یہ حکم دینے کے لیے, یہ میں حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ اسکول جاؤ, حکم دیا جا رہا ہے. ٹیل دا ٹروتھ, حکم بھی دیا جا رہا ہے. کوک دا فوڈ, حکم دیا جا رہا ہے کہ کھانا پکاؤ. پھر دوسرا اس کا یوز ہے کسی کو ایڈوائز کرنا یا کوئی وارننگ کرنا کہ یہ کام نہ کرو. ایڈوائز کے طور پہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ نہ کرو آپ کام. ٹھیک ہے, نقصان ہو سکتا ہے. جیسے ٹیچرز وغیرہ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یار اسکول سے باہر نہ جاؤ, کلاس مس نہ کرو, تو وہ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. وارننگ نارمل بنا تھا کہ یہ نہ کرو, ادروائز یہ ہو جائے گا. سو اس طرح کے سینٹینسز میں بھی امپیریٹیوز یوز ہوتا ہے. اسکول مت جاؤ, یہ وارننگ دی جا رہی ہے. ڈو ناٹ, ڈونٹ اور ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. جھوٹ مت بولو, یہ ایڈوائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ لائی. دوسروں پہ ظلم مت کرو, ایڈوائز. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ اوپریس ادرز یا ڈونٹ اوپریس ادر. نیکسٹ اس کا یوز ہے جی ریکویسٹ. کسی کو کوئی ریکویسٹ کرنا, درخواست کرنے کے لیے بھی اس کا یوز ہوتا ہے. پہلا آرڈر, پھر ایڈوائز یا وارننگ, پھر ریکویسٹ. درخواست کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. براہ کرم میرے لیے ایک گلاس پانی لانا. پلیز فیچ می اے گلاس آف واٹر. تو درخواست کی جا رہی. پلیز آ گیا تو ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا درخواست کی جا رہی. براہ کرم اپنی کتاب مجھے دینا. پلیز گیو می بک یا پلیز گیو می یور بک. یا یور مس ہو گیا, گیو می یور بک. براہ کرم میرے ساتھ آنا یا میرے ساتھ آؤ. پلیز کم ود می. پلیز کا ورڈ آیا, اس سے پتہ چلا ریکویسٹ کی جا رہی ہے. تو یہ کم ود می, یہ ڈیفینیٹلی میں مخاطب کو ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یو سیکنڈ پرسن. نیکسٹ اس کا ہے کسی کو انویٹیشن دینے کے لیے, کوئی پیشکش, کوئی آفر, انویٹیشن دینے کے لیے کسی کو. کچھ کیک لیجیے, یہ مزیدار ہے. یہ میں پیشکش کر رہا ہوں کہ یہ مین کہ میرے ہاتھ میں, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لے لیجیے, یہ مزیدار ہے کیک. ہیو سم کیک, اٹس ڈیلیشیس. ہیو سے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہیو سم کیک لیجیے, اٹس ڈیلیشیس, یہ مزیدار ہے. بیٹھ جائیے, ہیو اے سیٹ. ٹھیک ہے, کچھ کھانا لیجیے, ہیو سم فوڈ لیجیے. کھانا کھائیے ہوتا ہے تو ایٹ دا فوڈ, ایٹ سم فوڈ وغیرہ, تو یہ کھانا لیجیے, یہ پیشکش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کھانا کھائیے, ایٹ دا فوڈ, وہ حکم میں چلا جاتا ہے یا ایڈوائز یا ان چیزوں میں چلا جاتا ہے. یہ تو ہے کہ لیجیے, کھانا لیجیے. ہیو سم فوڈ, یہ میکسیمم ہیو یوز ہوتا ہے جب ہم انویٹیشن دے رہے ہوتے ہیں کوئی.
نیکسٹ ہے جی کوئی انسٹرکشنز، ہدایت دینے کے لیے کوئی کہ یہ کرو، کوئی انسٹرکشنز انسٹرکٹ کرنا کہ یہ کرو، اس طرح کرو، کوئی طریقہ کار وغیرہ اس طرح چیزیں بتانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ابھی دیکھ لیتے ہیں، ایگزامپل سے صحیح سمجھ آ جاتی۔ پیکنگ کھولو، ریموو دا پیکنگ، یہ میں انسٹرکشنز دے رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا، کہ یار یہ کرو، ٹھیک ہے نا، اوپر کھڑے ہو کے۔ نیلا ڈبہ کھولو، پہلے پیکنگ ریموو کی، پھر نیلا ڈبہ کھولو، اوپن دا بلو باکس، ٹھیک ہے۔ صرف جہاں پلیز والا ورڈ آئے گا تو وہ ریکویسٹ کے لیے ہے، اور جب ہم کسی کو انویٹیشن دے رہے ہیں، کوئی چیز پیشکش کر رہے ہیں تو وہ ہیو آئے گا سٹارٹ میں، ٹھیک ہے، باقی نارمل ہے۔ دونوں تاروں کو ملا دو، ڈبہ کھولو، دونوں تاروں کو ملا دو، کوئی کام کی انسٹرکشن دی جا رہی کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ کونیکٹ بوتھ وائز، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے نا، یہ بہت ایزی ہے، سب سے سینٹینس، سب سے جتنے بھی ہم نے 12 ٹینسز پڑھے ان میں سب سے زیادہ ایزی یہ والا ٹینس ہے۔ میرے لیے کچھ اچھا سا پکا دو، یہ ابھی کچھ ایگزامپلز مکسڈ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ کوک سم تھنگ گڈ فار می، یہ اب بڑا سینٹینس آ گیا یہاں تک۔ گڈ سم تھنگ، کچھ پکا دو، گڈ فار می، اچھا سا میرے لیے۔ رات کو مجھے کال مت کرو، یہ ایڈوائز بھی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ رات کو کال نہیں کرنا۔ ڈونٹ کال می ایٹ نائٹ، ڈو ناٹ کال می ایٹ نائٹ۔ ڈونٹ یا ڈو ناٹ یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ روکا جا رہا ہے کام سے، ٹھیک ہے۔ رات کے وقت وہاں اکیلے مت جاؤ، یہ بھی روکا جا رہا ہے، نیگیٹو سینٹینس۔ ڈونٹ گو دیئر alone ایٹ نائٹ، یہ ایڈوائز بھی کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں خطرہ ہوگا، اس لیے اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں جلدی سے آؤ، انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ کم ہیئر فاسٹ، یا حکم دیا جا رہا ہے کم ہیئر فاسٹ۔ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا وہ کسی کام کے سلسلے میں ہوتی ہیں کہ یہ کام کر دو، اوپن کر دو، کھول دو، بند کر دو، تو وہ چیز ہے۔ تو نارمل یہ حکم ہے کم ہیئر فاسٹ، جلدی آؤ یہاں۔ اجنبیوں سے کبھی کھانا مت لینا یا لو، یہ روکا جا رہا ہے، ایڈوائز کی جا رہی ہے یا وارننگ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نیور ٹیک فوڈ فرام اسٹرینجرز، ٹھیک ہے۔ پھر سینٹینس اس حساب سے نیور ہے، نو ہے، کیونکہ ڈو ناٹ ہے، کبھی بھی یہ بات ہوئی تو پھر نیور ڈیفینیٹلی آئے گا۔ نیکسٹ ہے جی مجھے اپنا نام بتاؤ، جو اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اپنا نام بتاؤ۔ ٹیل می یور نیم، مجھ پہ ایک احسان کرو، ڈو می اے فیور، ٹھیک ہے نا، مجھ پر ایک احسان کرو، ڈو می اے فیور۔ دفتر آؤ، کم ٹو آفس، ٹھیک ہے نا، آرڈر دیا جا رہا ہے کہ دفتر آؤ۔ اپنے مخالف کو کبھی مت سمجھنا، یہ ایڈوائز کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا وارننگ۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اوپوننٹ، ٹھیک ہے نا، کبھی بھی مت سمجھنا مخالف کو کم مت سمجھنا، ٹھیک ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرو، ہیلپ دا نیڈی، یہ ایڈوائز کی جا رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ ہیلپ کرو، ہیلپ دا نیڈی، ضرورت مند کی مدد کرو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کی کلاس، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ سمپل سے سینٹینسز ہیں، یہ امپیریٹیو سینٹینس کا فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ میں ہم باقی اس کے یوزیج وغیرہ یا باقی جو ڈیٹیلز ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں سمپل ہے کہ آپ نے فرسٹ سب سے پہلے بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے ورب لگانی ہے، اس کے بعد کوئی آبجیکٹ یا کہہ لیں کوئی کمپلیمنٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ لگانے ہیں۔ اگر نیگیٹو بنانے ہیں تو ڈو ناٹ یا ڈونٹ آئے گا۔ اس کا یوزیج ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو آرڈر دینے کے لیے کسی کو آرڈر دینا کہ یہ کام کرو تم، دوسرا دیکھا ہم نے وارننگ یا ایڈوائز کے لیے، کوئی نصیحت کرنے کے لیے، کوئی وارننگ دینے کے لیے، تیسرا ہم نے دیکھا انویٹیشن کے لیے، یعنی پیشکش کوئی کرنا کہ کوئی پیشکش کر رہے ہیں اس کے لیے، اور فورتھ ون دیکھا ہم نے ہدایت، انسٹرکشنز دینے کے لیے، ٹھیک ہوگا۔ جو باقی یوزیج وغیرہ یا باقی جو چیزیں رہے گی وہ ہم نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے اس میں کریں گے۔ تو سینٹینسز جس نے نہیں دیکھے سینٹینسز کی ویڈیوز وغیرہ، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو اسپیکنگ انگلش ہے نا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ، کیونکہ سینٹینسز کے حساب سے ہی آپ بولتے ہیں، تو اس لیے ان کی پریکٹس ضرور کیجیے،
بے شک رانگ ہی پریکٹس کیوں نہ ہو جائے تب بھی کیجیے ضرور، کیونکہ جہاں غلطی ہوگی تو آپ پوچھیں گے تبھی آپ کی غلطی کلیئر ہوگی. ٹھیک ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.